انہی چیزوں سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحم اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے متاثر ہو کے کچھ دن آپ کے پاس گزارے، اور کچھ دن گزارنے کے بعد وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحم اللہ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ آپ کیوں واپس جا رہے ہو، کس بات کی وجہ سے آپ جو وہ یہاں ٹھہر نہیں رہے اور واپس جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس اتنا عرصہ گزارا تو میں نے آپ کے پاس کوئی کرامت نہیں دیکھی کہ آپ جو ہے وہ کسی گنجے کے سر پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے تو اس کے اوپر بال آ جائیں، یا کوئی اس طرح کی اور کرامت جو ہے وہ میں نے آپ کے پاس نہیں دیکھی، اس وجہ سے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحم اللہ نے اسے جواب دیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے مجھے کبھی سنت کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ بالکل نہیں، کہ میں نے آپ کو کبھی بھی سنت کے خلاف عمل کرتے نہیں دیکھا۔ تو جنید بغدادی رحم اللہ فرماتے ہیں تو یہی تو کرامت ہے کہ شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونا سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو اسلام کے اوپر، اسلام میں داخل ہونا جتنا غیر مسلم کے لیے مشکل ہے اور دشوار ہے، جو ہے وہ اتنا بڑا کسی کے لیے مشکل اور جو ہے وہ دشوار نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی توحید کی باتیں اور توحید جو ہے وہ نعمتیں اور جو ہے وہ توحید کے دلائل اتنے کھول کے رکھ دی ہیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن مسلمان کا اسلام کے اوپر قائم رہنا یہ دشوار ہے، اور جو ہے وہ غیر مسلم کا اسلام قبول کرنا، اسلام میں داخل ہونا اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ پورے ماحول سے اور پوری فیملی سے، پورے علاقے سے اس کو بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اور مسلمان جو ہے اس کو جو ہے وہ شریعت کے اوپر عمل کرنا دشوار تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دشواری میں رہتے ہوئے اس کو شریعت کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ارتداد جو ہے وہ اسلام سے پھر جانا اس کی بہت سے درجات ہیں۔ ایک تو ایک بندہ بالکل ہی کافر بن جائے، دوسرا یہ کہ ارتداد اختیار کر لیا کسی عورت کی لالچ میں، یا کسی مال و دولت کی لالچ میں، کسی ویزا کی لالچ میں جو ہے وہ اس نے اسلام کو ترک کر دیا۔ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ کسی غیر ملک کے اندر جو ہے وہ ان کو ویزا چاہیے ہوتا ہے تو اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دیتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہے وہ کسی عورت سے شادی کرنی ہے یا کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ سنی ہونے کے باوجود اپنے جو ہے وہ اپنے کو جو ہے وہ کہیں پر شیعہ لکھوا دیتے ہیں۔ تو شادی کی وجہ سے یا عورت کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنا جو ہے وہ مسلک اور فرقہ جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو شیعہ سے اور شیعہ عورت جو ہے وہ اس سے شادی کرنا اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے کسی مستند جو ہے وہ دارالفتہ سے سب سے پہلے فتویٰ لینا چاہیے اس کو۔ کیونکہ جو شیعہ ہیں ان کے بھی جو وہ ذہن اور جو ہے وہ عقائد جو ہے وہ سب کے مختلف ہیں، سب کے یکجا نہیں ہیں۔ تو مستند جو ہے وہ دارالفتہ سے، جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ دارالعلوم ہو گیا، جامعہ فاروقیہ ہو گیا، اور جو ہے وہ پنجاب کے اندر جامعہ اشرفیہ ہو گیا، سکھر کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ والی مسجد ہو گیا، جامعہ ہدایت الفقان، جامعہ اشرفیہ ہو گیا، اور جو ہے وہ بہت سارے مدارس ہیں اور مستند دارالفتہ ہیں جہاں سے اس کو جو ہے وہ فتویٰ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے فتویٰ لے، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ وہاں پر جا کے شادی کر لے۔ تو جس طرح جو ہے وہ دین اسلام نے جو وہ ایک کرسچن عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، تو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے سب سے پہلے اس کے ساتھ شرائط جو ہے وہ طے کی جائیں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ شادی تو کر رہا ہوں، تو شادی کرنے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ چرچ نہیں جاؤں گا، آپ کے ساتھ چرچ نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ عالمگیر بادشاہ تھے، چونکہ اس کی بیوی شیعہ تھی، اس نے محبت میں آ کے جو ہے وہ اس سے شادی کی تھی، تو ایک مرتبہ جو ہے وہ آپس میں میاں بیوی کے اندر ہی مکالمہ ہوا، کیوں نہ جو ہے وہ مناظرہ رکھا جائے، آپ اپنے علماء کو بلائیں، ہم اپنے ذاکرین کو بلائیں گے۔ تو اس عالمگیر بادشاہ کی بیوی نے جو ہے وہ ایران سے جو ہے وہ اپنے ذاکرین کو بلوایا، اور جو ہے وہ عالمگیر بادشاہ نے اپنے سنی علماء کو بلایا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ یہ نکالا کہ سنی علماء جو ہے وہ اس مناظرے کو جیت گئے اور جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔
تو اس بیوی سے محبت تھی، تو اس محبوبہ نے کہا آپ جو ہے وہ مجھے ایک تو مجھ سے جو ہے وہ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے میرا انسلٹ کیا ہے اور میری بے عزتی کی ہے، تو یہ آپ نے درست نہیں کیا۔ تو آپ نے عالمگیر بادشاہ نے اسے کہا کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ اپنا دل دیا ہے، اپنا دین اور ایمان نہیں دیا۔ تو مسلمان کو اگر کوئی کرسچن عورت سے شادی کرتا ہے اور حقیقی وہ کرسچن ہے، ایتھکس نہیں ہے، تو جو ہے وہ اس کو پہلے لکھت میں لکھوا لے کہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شادی تو کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ چرچ نہیں جاؤں گا، آپ کو چرچ جانے کی اجازت ہے لیکن میں آپ کے ساتھ چرچ نہیں جاؤں گا، اور جو میرے بچے ہوں گے وہ جو ہے وہ بھی مسجد کی طرف جائیں گے، میں بھی مسجد کی طرف جاؤں گا، میں چلا اور سروزہ لگاؤں گا لیکن آپ کے ساتھ چرچ نہیں جاؤں گا، میں پوپ کے بیان نہیں سنوں گا، میں مولانا طارق جمیل کے اور دیگر علماء کے بیانات سنوں گا۔ تو یہ پہلے سب سے پہلے لکھت میں اس سے لے لے۔ تو شریعت جہاں پر اجازت دیتی ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ کسی دوسرے مذہب کو آپ چھیڑو نہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔